ہمارا رشتہ بڑا ہے، حسین والے ہیں، حسین والے ہیں، ہمارا رشتہ بڑا ہے، حسین والے ہیں۔ ابتدا ہے اس لم یزل و لا یزال کے بابرکت و مقدس اسم گرامی سے، کہ جو قریب اتنا کہ شہرک سے بھی زیادہ قریب، اور وسیع اتنا کہ اگر طائر تخیل اس کی رحمتوں کی وسعتوں میں پرواز کرنا چاہے تو محض پھڑپڑا کر رہ جائے۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین، پروگرام حسین والے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ملک عمران، اور میں ہوں محمد زہیر عباس۔ سلامتی ہو حسین والوں کی ان آنکھوں پر جو کربلائے معلی پر نظریں جمائی بیٹھی ہیں، اور سلامتی ہو حسین والوں کی ان کانوں پر جو ذکر محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام سننے کے منتظر ہیں، اور سلامتی ہی سلامتی ہے ان مبارک قدموں پر جو اپنے وقت کے امام جناب صاحب الحجت اجل اللہ فرج الشریف کی جانب گامزن ہیں۔ ناظرین محترم، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ ایام فاطمیہ چل رہا ہے، حسین والے نے آپ کے لیے خصوصی نشریات کا اہتمام کیا ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اس ضمن میں آپ سے 2 ایپیسوڈز آپ دیکھ چکے ہیں۔ آج اس سلسلے کا تیسرا پروگرام آپ نشر کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج جس پینل نے اسٹوڈیو میں ہمیں شرف بخشا ہے، تعارف کرا رہے ہیں ملک عمران صاحب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف اسلامک اسکالر خانم رضا بتول۔ خوش آمدید بی بی، السلام علیکم۔ جی بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد راولپنڈی کے ابھرتے ہوئے نوا خان من کے ہمیں خصوصی دعوت پر ایام فاطمیہ کے ضمن میں ہم نے دعوت دی، ملک شجاع عباس صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اور میں بہت شکر گزار ہوں ہدایت ٹی وی کے اور حسین والے کے اس پلیٹ فارم کر کے مجھے موقع دیا اپنی آواز کو اس پلیٹ فارم سے دنیا بھر میں پیش کرنے کا۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ آپ ماشاءاللہ بہت اچھے کلام پڑھ رہے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ اس دفعہ آپ کو زحمت دیتے ہیں اور آپ سے محظوظ ہوتے ہیں تاکہ آپ کی ہدایت ٹی وی حسین والے کی پلیٹ فارم سے دنیا بھر کے سامعین آپ کو محسوس ہو سکیں۔ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور جہاں سے سلسلہ یہ ٹوٹا تھا جناب سیدہ کے بارے میں گفتگو جناب خانم رضا بتول صاحبہ سے ہو رہی تھی۔ لاسٹ کویسچن تھا لیکن وقت جو ہے وہ محدود تھا، اس وجہ سے تفصیلاً گفتگو آپ سے نہیں ہو سکی۔ میں وہیں سے اس سلسلے کو جوڑوں گا کہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا شافی محشر ہیں۔ آپ سے سوال کیا تھا کہ کیا سب کی شفاعت کریں گی؟ آپ کا جواب تھا کہ بالکل سب کی شفاعت کریں گی۔ میرا سوال آپ سے اتنا ہے کہ کچھ گناہ، یہ جہاں وہ محشر کے میدان میں سب جمع ہوں گے، گناہ گار بھی ہوں گے، کئی کے ثواب زیادہ ہوں گے، کئی کے گناہ زیادہ ہوں گے، کچھ گناہ جو ہیں وہ کبیرہ ہیں، کچھ صغیرہ ہیں، آیا کہ سب کی ہی وہ بخشش فرمائیں گی؟ تھوڑا سا مجھے مفصل بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہدایت ٹی وی اور حسین والوں کی ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں آپ کی مشکور ہیں، آپ مسلسل ماشاءاللہ خدمات دے رہی ہیں۔ جناب سیدہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول بہت کریں۔ شکریہ، سلامت رہے۔ وقت کے امام اس کو اپنی معرفت کے طور پر ہمارے قلب کا نور بنائے انشاءاللہ۔ اور شکریہ امام حسین ابن علی کا کہ انہوں نے اپنے نام جیسے اتنے خوبصورت پروگرام میں مجھے موقع دیا اور میں حاضر ہوں۔ بہت ہی خوبصورت سوال تھا آپ کا، ہماری یوتھ کا اور ویورز کے ذہن میں، اور خود میرے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ جب انسان خطا کا پتلا ہے تو گناہ بھی ہیں، اور جب گناہ ہیں تو ڈر بھی ہے کہ وہ ہستیاں جو اتنی باعظمت، اتنی معتبر، اتنی خدا کے قریب برگزیدہ ہستیاں ہیں کہ جن کا شمار انسان کر نہیں سکتا، اور انسان کی لفظوں میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم ان کی حمد بیان کر سکیں یا ان کی تعریف ہو سکے۔ لیکن جہاں تک سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لقب کے بارے میں اور نام کا ہے کہ شافع روز جزا، تو شفاعت، شافع کا مطلب ہے شفاعت کرنے والی ہستی، جزا سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اچھا کوئی ایسا مقام ہے۔ یہاں پر اپنی یوتھ کے لیے پوائنٹ واضح کرتی چلوں، شفاعت کی جزا مطلب شفاعت بھی ملے گی اور جزا بھی ملے گی، تو اب دو الگ چیزیں ہیں۔ شفاعت کا تعلق برزخ کے سفر سے نہیں ہے، جزا کا تعلق بھی برزخ کے سفر سے نہیں ہے۔ ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ کیا ہر گناہ گار محب زہرا کو شفاعت زہرا نصیب ہوگی یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ بالکل ہوگی،
اور ضرور ہوگی، ماشاءاللہ، کیونکہ جب شفاعت منسوب ہے روز قیامت سے، بے شک، کہ جب انسان جہنم اور جنت کے دہانے پر کھڑا ہوگا تو کچھ لوگ ہوں گے محبت علی میں مبتلا، کچھ ہوں گے اپنے اپنے رہبر سے منسوب، کچھ کسی مذہب سے، کچھ کسی مذہب سے، بے شک ایسے۔ تو اس وقت رب اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ سبحان اللہ، اب وہ وعدہ کیسا ہے؟ بہت خوبصورت بیان ہے بہار الانوار کا، کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا کو جب رب نے تخلیق کیا، بنایا، تو رب نے زہرا سے کہا کہ اے زہرا، اے بی بی، اے فاطر السماوات کی ملکہ، ہم آپ سے، میں مفہوم بیان کروں گی، اللہ نے کتنا خوبصورت کلام کیا ہوگا کہ زہرا بتائیے، اللہ اکبر، رب جس سے مرضی پوچھے اس کو فاطمہ کہتے ہیں، کیا خوبصورت ہے، رب جس سے پوچھے کہ فاطمہ بتائیے آپ کی کیا خواہش ہے، اور سیدہ اگر اس مقام پہ یہ کہہ دیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں جنت میں تب تک داخل نہ ہوں جب تک کہ میرا محب داخل نہ ہو، اللہ اکبر، تو رب ذوالجلال کیا کہتا ہے کہ زہرا، روز محشر، روز جزا، روز شفاعت میں آپ کو یہ حق دوں گا کہ آپ اپنے محب گناہگار، روایت ہے بہار الانوار میں کہ اپنے گناہگار محب کو جہنم کے دہانے سے ہٹا کر جنت میں داخل کر دیں۔ سبحان اللہ، تبھی تو کہا جاتا ہے محبت علی کتنی پاورفل ہے، بے شک، آپ کے قلب میں چاہے گناہ ہے لیکن ذات امیر المومنین، ذات فاطمہ الزہرا کے دامن کو تھامے رکھیے۔ حدیث قدسی کو کامل کرتی چلوں، کہا کہ جب روز جزا کا سما ہوگا، یہاں پہ میں جی جی پلیز، آپ نے لفظ استعمال کیا کہ برزخ میں یہ مطلب شفاعت کا سلسلہ نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اس کو تھوڑا سا برزخ جی میں کیا جی تیاری کیا خود ہمیں کر کے پانے، بالکل، یہ تھوڑا سا بتا دیجیے۔ میں اگر اپنا ایک ایکسپیرینس بیان کروں، ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ جائے گا، نہیں نہیں بہت اچھا ٹاپک ہے، میں اپنا ایکسپیرینس بھی بیان کروں گی۔ مجھے بہت سارے میرے اساتذہ تھے تو انہوں نے کہا کہ برزخ کا سفر پڑھیں، اس ٹائم ایک بک آئی تھی برزخ کا سفر، انسان ڈر جاتا ہے جہنم جنت اس کے کانسیپٹ سے ہی۔ میں نے اس جب بک کو کھولا، برزخ کا آپ نے پوچھا نا کہ برزخ میں کون ہوگا، وہ فقط اور فقط انسان اور خدا کا معاملہ ہے، نہ اہل البیت نظر آئیں گے، تاریخ بھری پڑی ہے، آپ دیکھیے برزخ کا سفر انسان اور خدا کا معاملہ ہے۔ جب میں نے اس بک کو کھولا تو کہا جاتا ہے کہ اگر انسان ایک وقت کی نماز چھوڑ دے، کہا تو برزخ کے سفر میں، اب ویورز ڈر نہ جائیں، انسان میں ایک تھوڑا سا حقیقت ہے، میں اپنا ایک تجربہ بیان کر رہی ہوں کہ میں جب اس بک کو ریڈ کر رہی تھی تو ایز اے جوان نسل میں کیا اس کو سوچ رہی تھی، اس کے لیے بیان کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر انسان ایک وقت کی نماز چھوڑ دے، ایک سمپل چیز انہوں نے بیان کی، تو وہاں پر ایک راؤنڈ میں ایک آگ کا ایک سرکل چل رہا ہوگا اور اس پر انسان کو لٹکایا جائے گا، اور معلوم ہے کہ برزخ کا ایک دن یہاں کی 365 دن کے مطابق ہے اور وہ ختم ہونے والا بھی نہیں ہے، اور کہا کہ اگر کوئی انسان ایک وقت کی نماز پڑھ رہا ہے تو اس سرکل سے اس کو نجات مل جائے گی، اور اگر اسے نماز نہیں پڑھی تو اسی سرکل پر اسے دوبارہ لٹکا کر دوبارہ سے اس کو چکر دیا جائے گا۔ اب یہ برزخ کا سفر جب میں پڑھ رہی تھی تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں تو محب علی ہوں، کنیزان زہرا ہوں، یہ ممکن نہیں ہے ایک وقت کی نماز۔ تو یہ سوال میں نے صبح اپنے علامہ طباطبائی میرے استاد ان سے میں نے کیا، تو انہوں نے کہا بیٹا برزخ کے سفر میں کوئی شفاعت زہرا نہیں ہے، کوئی شفاعت اہل بیت نہیں ہے، وہ انسان اور خدا کا معاملہ ہے۔ آپ کی نماز، آپ کا روزہ، حقوق العباد، حقوق اللہ، اور میں کہتی ہوں کہ شاید حقوق العباد معاف ہو جائیں، حقوق اللہ معاف ہو جائیں، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ آپ کا بد کلامی، میں کہتی ہوں اپنی یوتھ کو، اپنی ویورز کو کہوں گی کہ ایک دفعہ برزخ کا سفر ضرور پڑھیں، اگر انسان ہدایت چاہتا ہے ایک دفعہ پڑھیں، حقیقت کیا ہے زندگی کی۔ اب شاف روز جزا بی بی کہا، اور خوبصورت منظر کیا ہے اس برزخ کے سفر کی بک کے لاسٹ پیجز کا، کہ جب انسان اور ایک محب علی اس برزخ کے سفر کو کامل کر لے گا تو ایک روشنی اس کو نظر آئے گی، مطلب اپنے آپ کو ہلکا کر لے گا، اس کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، گناہ سزا جو بھی ہے جل بھن کے نا فرائی ہو کے جب وہ آ جائے گا سامنے، تب سے شفاعت زہرا شروع ہوگی۔ وہ پل صراط پہ سے گزرنا انسان کا کمال ہے، انسان نے گزرنا ہے۔ پل صراط کے بعد ایک مقام آتا ہے کہ جب ہمارے ہاتھ میں ہمارا نامہ اعمال ہوگا، اب وہ نامہ اعمال کے ہونے کے باوجود میں فرائی ہو چکی ہوں، میں جل بھن چکی ہوں، اب مجھے جہنم کے دہانے پہ کھڑا کیا جا رہا ہے،
اس مقام پر اگر میرے دل میں محبت زہرا ہے تو مجھے جہنم سے جدا کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو اس کو کہتے ہیں شاف روز جزا بی بی. بہت شکریہ. معذرت چاہتی ہوں تھوڑا لمبا ہو گیا تو اس کے لیے سلامت رہیں. میں بلکہ اس سے پہلے کہ میں جناب اپنے منقبت خان کی جانب بڑھوں، میں یہاں بتاتا چلوں کہ ہمارے انتہائی محترم ملک عمران صاحب کے فرزند ہیں یہ شجاع عباس، ماشاءاللہ ابھرتے ہوئے منقبت خان. آج ان کی آواز انشاءاللہ محظوظ ہوتے ہیں. شجاع آپ کی طرف کچھ سنائیے. بسم اللہ. جی بہت شکریہ. بی بی سیدہ کی شان میں ایک منقبت پیش کروں گا. سورہ قدر کا یہ نعرہ ہے، آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے. جس کو مختار امر کہتے ہیں، جس کی راتوں کو قدر کہتے ہیں، صبح کو جس کی فجر کہتے ہیں، شام کو جس کی عصر کہتے ہیں، ہر زمانے پہ جس کا قبضہ ہے، آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے. قدر جس کو صدا قضا نے کہا، سیدہ جس کو مرتضیٰ نے کہا، اپنی ماں جس کو مصطفیٰ نے کہا، کنز مغفی جسے خدا نے کہا، جس کی چوکھٹ پہ کعبہ جھکتا ہے، آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے. جس کی چادر کو آسماں کہیے، اپنے بچوں کا سائباں کہیے، اس کو الحمد کا نشاں کہیے، حشر کی دھوپ میں اماں کہیے، کل ایمان کا جو مصلی ہے، آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے. بہت خوب، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں بلکہ مبارک لائق ہیں آپ. اولاد تو ہو جانا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اولاد کی تربیت ایک اہم فریضہ ہے. ماشاءاللہ ملک صاحب آپ بے شک صدقہ جاریہ اس طرح آپ تربیت کریں، آپ کے سامنے کیسا محسوس کریں ملک صاحب؟ الحمدللہ ہماری بحیثیت اہل بیت کے فالوورز اور ان کے چاہنے والے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارا یہ جو ورثہ ہے اس کو ہم بہت ہی ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اپنے اگلی نسلوں میں ٹرانسفر کریں. تو ادنا سی کاوش ہے، پروردگار عالم اور اہل بیت اطہار اس کاوش کو قبول فرمائے اور یہ سلسلہ نسل در نسل ایسے ہی بڑھتا رہے. بڑھتے ہیں رضا بطول صاحبہ کی طرف اور اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے القابات بی بی فاطمہ کے حوالے سے. تو بی بی کا ایک بہت مشہور لقب ہے ام ابیہا. تو یہ ام ابیہا یعنی باپ کی بھی ماں، اس کے حوالے کو ذرا اس کو ڈیفائن کیجیے گا کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے اور اس کا کیا مطلب کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت القابات میں سے ایک لقب ام ابیہا، جیسے آپ نے کہا کہ باپ کی والدہ، اور ایک ایسا مقام کہ جو کسی خاتون کو حاصل نہیں ہوا. جناب مریم کو اگر کوئی مقام ملا تو وہ عیسیٰ ابن مریم جناب عیسیٰ کی ماں بنی اور ایک نبی کی ماں ہے. اب یہاں پر جناب زہرا دختر ہیں، لیکن خدا کا رمز وہی بات ہے، میں پہلے دن سے کہتی ہوں سیدہ کے ہر نام کی اندر ایک راز چھپا ہے. ام ابیہا، باپ کی ماں. اب یہ لقب کب ملا اور کیوں ملا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس در زہرا پر جا کر درود و سلام عرض کرتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. بھرے مجمع میں اگر جناب زہرا کو دیکھ لیتے ہیں بچپنے میں تو کہا کہ اپنے مقام کو چھوڑ دیتے ہیں. اور جب اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بیٹی کا اتنا احترام، تو کہا یہ فقط میری بیٹی نہیں، میری مشاور ہیں.
جس سے نبوت مشورہ لے اسے فاطمہ کہتے ہیں، کیا بات ہے، کیا بات جس سے نبوت سہارا لے اسے فاطمہ کہتے ہیں، کہ جو رسول خدا کے ہر قدم پر سہارا بنے اسے فاطمہ کہتے ہیں، جو نبوت کو تانوں سے بچائے اس کو فاطمہ کہتے ہیں۔ اور وہ دور جاہلیت کے جس میں رسول کے وجود کو لوگوں نے بڑا جھکانا چاہا، کبھی جادوگر کہا نعوذ باللہ، کبھی تانے دیے، کبھی بے اولادی کے، کبھی کچھ، اس مقام میں رب اگر کسی کو ام ابیہا بنا کر بھیج دے، ہو بیٹی لیکن باپ کی ماں۔ اکثر ہم کہتے ہیں یہ تو ہماری بھی ماں ہے، مذاق میں ہم بچے جب آئی کیو لیول بہت اپ ہوتا ہے، جب ان کا ماشاءاللہ بہت فطین ذہین ہوتے ہیں، تو یہ تو میرا بھی باپ نکلا، اس طرح سے۔ لیکن رب کہاوتن ہے یہ، لیکن رب کیا کہہ رہا ہے؟ زہرا آپ اپنے باپ کی ماں ہیں۔ ماں کا کیا رتبہ ہوتا ہے؟ جو سکھاتی ہے، جو بتاتی ہے، جو تربیت دیتی ہے، اور جو نبوت کی بھی تربیت کرے اس کو فاطمہ کہتے ہیں۔ رسول خدا کہتے ہیں کہ میں نے زہرا کو اس مقام پر دیکھا ہے جس پر میری عقل یہ تصور نہیں کر سکتی تھی کہ میری بیٹی فاطمہ کیا اس مقام پر بھی ہو سکتی ہیں۔ رب کی وجود اور رب کی بارگاہ میں جب جاتی ہیں تو کہا کوئی خاتون ایسی نہیں تاریخ میں کہ جب محراب عبادت میں آئے تو نور ساتر ہوں ان کے وجود سے۔ انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے، لیکن زہرا کا وجود عجیب نور رکھتا ہے۔ محراب عبادت میں ہے تو نور ساتر ہوتا ہے، مدینہ کی گلیاں روشن ہو جاتی ہیں۔ تو کہا وجود فاطمہ الزہرا کو، ایک تو ام ابیہا، پھر خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خوبصورت فرمان اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گی ہدیتاً۔ اتنا خوبصورت فرمان کہ کہا میری بیٹی فاطمہ بقیت النبوہ ہے، بقیت النبوہ، بقیت اللہ جیسے اللہ کی حجت کا، بقیت النبوہ کہ ایسی نبوت اور رسالت کی پاسدار بی بی کہ جس کے بارے میں رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ اگر فاطمہ مرد ہوتی تو وہ نبی ہوتی، نبوت کا درجہ رب انہیں دیتا۔ بہت بڑی بات ہے عزیزان محترم، ہم اس کو شاید لفاظی میں گزار دیتے ہیں، لیکن کاش ہم اس پر تصور کریں کہ جو ہستی نبوت کا سہارا بنی ہے، جو ہستی ولایت کا سہارا بنی ہے، کیا وہ بی بی ہمارے لیے کچھ نہیں؟ لمحہ فکر ہے وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کہ اگر ہم انہیں اپنا رول ماڈل کہتے ہیں تو زہرا کہاں نظر آتی ہیں ہماری زندگیوں میں، بی بی کہاں نظر آ رہی ہیں ہماری عبادتوں میں۔ اور میں اپنے ناظرین کے لیے لوگ اکثر پوچھتے ہیں مشکلات کے حل کے لیے، تو میں اپنی ایز اے خاتون رسپانسبلٹی سمجھتی ہوں کہ یہ بیان کروں کہ جب ایام فاطمیہ 13 جمادی الاول سے غالباً جب شروع ہوتے ہیں تو ایک خوبصورت ورد ہے کہ جو اپنی اپنی جانماز کا زینت بنائیں اس کو، ہو سکے تو کہا کہ جب نماز عشاء پڑھ لیں تو نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز سیدہ کو ہدیہ کریں اور آنکھوں کو بند کر کے یا زہرا ادرکنی، یہ ایک ایسا رمز ہے کہ جو جناب قاسم سلیمانی کو شفاعت زہرا دنیا میں ہی نصیب کروا گیا۔ یہ ایسا پاسورڈ ہے، خدا اس پہ موقع دے کہ ہم گفتگو کریں، یا زہرا ادرکنی۔ اور جو خواتین مجھے سن رہی ہیں انشاءاللہ کہ وہ اپنی زندگیوں میں تبدیلی دیکھیں گی، صدقہ جاریہ ہے انشاءاللہ، اور اس کو ہو سکے تو ایام فاطمیہ میں اپنے قلوب کی زینت بنائیں۔ ایک تسبیح جناب زہرا کی، یا زہرا ادرکنی۔ ماشاءاللہ خانم، بہت ہی مفصل آپ نے بیان کیا۔ خداوند متعال ہمیں سیرت جناب سیدہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں شجاع عباس، بہت ہی خوبصورت منقبت خان۔ بلکہ میں یہاں بتاتا چلوں کہ ہمارے پروگرام کا جو تھیم ترانہ ہے جو آپ حسین والے سنتے ہیں، اس کے بھی ماشاءاللہ انہوں نے پڑھا ہے، اور ہمارے پروگرام میں جو آپ بھی بیک گراؤنڈ پہ سن رہے ہیں، تو میں چاہوں گا شجاع عباس کہ آپ لائیو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ریکارڈنگ میں تو ہم سنتے رہتے ہیں، آپ لائیو ہمیں ہمارے ہی پروگرام کا جو تھیم ہے وہ سنائیے۔ جی بہت شکریہ۔ ہمارا رشتہ بڑا ہے، حسین والے ہیں، ہمارا رشتہ بڑا ہے، حسین والے ہیں، ہماری قبر میں ہماری قبر میں چاروں طرف اجالے ہیں، حسین والے ہیں، حسین والے ہیں،
ہمارا رشتہ بڑا ہے حسین والے ہیں، ہمارا رشتہ بڑا ہے حسین والے ہیں، ہمیں حسین کا لنگر ہی پالتا ہے حضور، ہمیں حسین کا لنگر ہی پالتا ہے حضور، ہمیں حسین کا لنگر ہی پالتا ہے حضور، سبیل کہتے ہیں کوثر، سبیل کہتے ہیں کوثر کے یہ پیالے ہیں حسین والے ہیں، حسین والے ہیں، ہمارا رشتہ بڑا ہے حسین والے ہیں، حسین والے ہیں، علی کے بابا کی عظمت میں کیا بتاؤں تجھے، علی کے بابا کی عظمت میں کیا بتاؤں تجھے، علی کے بابا کی عظمت میں کیا بتاؤں تجھے، یہ وہ ہے جس نے ولی اور یہ وہ ہے جس نے ولی اور رسول پالے ہیں حسین والے ہیں، حسین والے ہیں، ہمارا رشتہ بڑا ہے حسین والے ہیں، حسین والے ہیں، غم حسین کے یہ اشک کیا ہے کیسے کہوں، غم حسین کے یہ اشک کیا ہے کیسے کہوں، غم حسین کے یہ اشک کیا ہے کیسے کہوں، رومال میں میری بیوی، رومال میں میری بیوی نے جو سنبھالے ہیں حسین والے ہیں، حسین والے ہیں، ہمارا رشتہ بڑا ہے حسین والے ہیں، مکتب پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بطول کہتی ہے ہر ماتمی کو میرا سلام، بطول کہتی ہے ہر ماتمی کو میرا سلام، بطول کہتی ہے ہر ماتمی کو میرا سلام، ہے گرد بالوں میں جن کے، ہے گرد بالوں میں جن کے لباس کالے ہیں حسین والے ہیں، حسین والے ہیں، بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ بہت خوب، سلامت رہیے، بہت ہی خوبصورت کلام جناب سیدہ فاخرہ بطول کا، پروردگار ان کو بھی سلامت رکھے، آپ کو بھی ماشاءاللہ آپ کی زبان میں مولا اور تاثیر دے، مدت محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کرتے رہیں۔ پروگرام کا وقت جو کہ بالکل مختصر رہ گیا، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ مسلسل ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑی ہوئی ہیں، خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کا بہت مشکور، آپ کا بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ ان اشعار کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کر رہا ہوں کہ فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے، فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے کہ بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے، بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے، اور باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے مگر، باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے مگر، تو وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی پہچان ہے۔ ٹیم حسین والے کو اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا رشتہ بڑا ہے
حسین والے ہیں، حسین والے ہیں، ہمارا رشتہ بڑا ہے، حسین